کرتا ہوں وہی شاید یہ کرتا ہوں کہ میں کمیونیکیشن پرسنل ریلیشنشپس کے اندر جو ہوتی ہے، بی اٹ دا ہسبینڈ اینڈ وائف، بی اٹ دا فادر اینڈ سن، مدر اینڈ سن، میں آئی تھنک اتنا ایکسپریسو نہیں ہوں اس کے اندر. اچھا. تو میرے خیال میں وہ جو میرا جو لیک آف ایکسپریشنز ہیں کمیونیکیٹ کرنے کی وجہ سے، وہ میرا ایک ریگریٹ ہے. وہ یہ کہ obviously my father passed away in 2009 in June while he was performing عمرہ. جب عمرہ کرنے گئے تو فٹ مین، آرگینک مین، ساری زندگی انہوں نے ایکس بینکر، لیکن میں چلا بھی گیا، لیکن وہ جو ان کے ساتھ جو ٹائم آخری دنوں کا تھا جانے سے پہلے، وہ شاید میں نہیں گزار سکا. میرے باپ کا اور میرا ریلیشن ایسا تھا، اور میں ہمیشہ یہ ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو ایک باپ بیٹے کا ریلیشن ہوتا ہے نا، یہ بڑی پرسنل سی وجہ سے بات ہے، بٹ آئی تھنک شاید وہ میں مس کرتا ہوں. مینس کہ جو باپ اور بیٹے کا مطلب عید کے عید ہم لوگوں نے حق کرنا ہوتا تھا، پھر میں چلا گیا باہر، وہ ایک پورا پروسیس. اور مجھے ہمیشہ سے یہ ریگریٹ رہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکا. اوبیسلی ان کی جب وفات ہوئی ہے، میں چلا گیا انگلینڈ سے، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کے لیے عمرہ کیا، سب کچھ کیا، عبادت کی. وہ سارا اینڈ جو تھا، کلائمیکس ان کی زندگی کا، وہاں پہ میں موجود تھا. لیکن جو انٹرول تھا یا جو پہلے کا ایک سارا ایک ٹائم تھا، آلموسٹ 15 سال میں وہ بہت ایک ڈسکنیکٹ رہا ہے. تو وہ میرا ایک بہت بڑا ریگریٹ ہے، پرسنل لیول کے اوپر مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ میں. اور کبھی آپ نے اس کو توڑ کے دیکھنے کی کوشش کی عدنان کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ جو بورڈنگ میں آپ رہے اس وجہ سے آپ ایکسپریسو نہیں رہے یا دوری ہوئی، کیا آپ سوچتے ہیں؟ آئی تھنک اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا تھا، لیکن مجھے جو سمجھ آئی یہ بات وہ یہ کہ مائی فادر واز آلسو اے ویری مینلی مین. اس کو کس طرح کہنا چاہیے کہ وہ بھی اتنے ایکسپریسو نہیں تھے. ٹپیکل 90s یا 70s 80s والے جو ایبسلیوٹلی. تو وہ بھی ایکسپریسو نہیں تھے. بیشتر معاشرہ ایسا تھا. اور پھر اوپر سے کچھ میری حرکات و سکنات ایسی تھی، عادات ایسی تھی میری کہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، میں تھوڑا سا وائلڈ تھا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا. تو شاید وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا، اس سے بھی دوری پیدا ہوگی. بیکاز میرے والد صاحب بہت شریف انسان تھے. تو وہ اوبیسلی ہی آلویز بلیوڈ ان ون تھنگ. وہ کہتے تھے کہ میرا اثاثہ صرف میرے بچوں کی ایجوکیشن ہے. ہمیشہ انہوں نے انڈر لائن یہ رکھا ہے. اوبیسلی میرے سارے جو بہن بھائی ہیں، میری سبلنگز ہیں، they're mashallah they're the toppers in their own universities and in their academics. I was the only one who was the left out, the black sheep. تو وہ ایک تھوڑا سا بھی شاید کہیں نہ کہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹائم میں نے پورا مس کیا ہے ان کے ساتھ، اس کی مین ریزن یہ بھی ہے بورڈنگ جو آپ نے بولا. پھر میں بہت ارلی ڈیز کے اندر چلا گیا پاکستان سے باہر انڈر سرکمسٹانسز. سو آئی گیس وہ جو ٹائم ہے وہ میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں. عدنان صاحب، اس سے پہلے آپ نے بہت ہی پرسنل بات شیئر کی جی، اور اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھی بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے کے درمیان اور والد کے درمیان خاص طور پہ ایک دوری سی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب عمر کے اس حصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی گھر میں ایسا ہو، اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، مشورہ کیا دیں گے کہ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دونوں کو، باپ کو بھی بیٹے کو بھی؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ بیٹے کو ایفرٹ کرنی چاہیے. بیٹے کو جو بھی اس سچویشن میں ہیں، جن کو لگتا ہے، کیونکہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اوبیسلی اولاد کے لیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ کا قصور ہے یا نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزنز ہیں ایکس وائی زیڈ اے بی سی، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آئی تھنک آپ کو جانا چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور چاہے وہ آپ کی نیچر کے خلاف ہو کہ آپ نے اب کچھ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب فزیکلی ان سینس وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، مطلب جب پھی ڈالنی، پپی کرنی، یہ وہ ماں باپ کے اندر. سو آپ کو کرنا چاہیے، اینڈ آئی تھنک آپ کو فلی ایکسپریس کرنا چاہیے باپ کے سامنے. اور باپ، چونکہ میں خود بھی باپ ہوں، تو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ریلیشن نہیں رکھا ہوں. فرینڈلی رکھا ہے. بائی دا وے، میں اس میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپنے باپ کو کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مطلب انہوں نے وہ اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ تھا، وہ ان کے سیٹ آف سراؤنڈنگز ڈفرنٹ تھے. 80s 90s میں اوور آل اس کی وجہ تھی کہ باپ کماتا تھا مرد، اور پھر ایک تاثر معاشرے میں یہ تھا کہ بچے جب شرارت کرتے ہیں تو خواتین اس طرح سے لاڈ بھی ہوتا ہے بچوں کا، تو عموماً وہ ڈرانے والا جو کام تھا
جی جو ڈسپلن والا کام تھا زیادہ تر وہ پھر باپ کے اس پہ آتا تھا. ہمارے اور ایک گھر- تاثر یہ تھا صدیوں سے سنتے چلے آئے تھے کہ جب آپ سخت گیری کریں گے تو اس سے بچہ بات سنے گا. جی ایسے. وہ سب کے اس میں بیٹھی ہوئی تھی. ویسے بھائی اس میں ہمارے گھر میں جو ڈسپلن کرتی تھیں وہ میری والدہ تھیں. مائی مدر آلسو از این ایجوکیشنسٹ، واز این ایجوکیشنسٹ. تو لیکن مین جو پرابلم مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اب میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں کہ جب میرے لاسٹ ٹائم پہ والد صاحب میں جب پہنچا ہوں سعودی عرب تو مجھے ہاسپٹل میں میرے والد صاحب نے ایک جملہ بولا. مائی والدہ واز دیئر آلسو. تو عمرے کے دوران ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا؟ نہیں، ان کو ہارٹ کا ایشو نہیں ہوا تھا. ان کو ایکچولی تھا بلڈ کینسر تھا ان کو، لیکن دیر از اے نیم اسپیسیفکلی. کینسر کی کوئی فارم تھی. کینسر کی فارم تھی. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز اے لاسٹ اسٹیج. اس کے پہلے کوئی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ اچانک ڈائگنوز اچانک ہوا تھا. ہی واز ویری ہیلدی مین. مائی فادر واز اے ویری ہیلدی مین. مطلب کم کھانا، بہت زیادہ ایکسرسائز کرنی. بٹ وہ اچانک ہی کچھ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ ہوا ہے کہ ان کو وہاں پہ گئے ہیں، لینڈ کیے ہیں وہاں پہ، اور لینڈ کرتے ہی ان کو جو ہے ان کے باڈی پہ اسپاٹس بننے شروع ہو گئے. سو ہی وینٹ ٹو مائی مدر. مائی فادر بینگ مائی فادر وہ ایکسپریسو نہیں تھے. انہوں نے امی کو میری کو بولا کہ یار یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے. تو پھر وہاں سے وہ سیدھے ہاسپٹل چلے گئے. سو اسی اسنا میں جب مجھے کال آئی تو میں گیا ہوں. تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میں پہنچا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس کا مطلب ہے جب آپ گئے تو والد حیات تھے آپ کے؟ جی جی جی. اوکے. ہی واز ان ہاسپٹل. ٹھیک ہے. انڈر آبویسلی سپرویژن. میں پہنچا ہوں وہاں پہ تو میرے باپ نے جو مجھے دیکھ کے بولا ہے اس وقت، اس نے کہا کہ میرا شیر پتر آ گیا. اب وہ لائن جو میرا شیر پتر آ گیا سب سنبھال لے گا، وہ لائن میرے لیے آج تک وہ یو نو اٹ از کائنڈ آف امبیڈڈ ان می. لیکن کاش ہی کیسا ہوتا نا کہ وہ پورا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ٹائم میں ان سے گزار پاتا. وہ 4 یا 5 دن اس کے بعد یہ شاید آپ اس سے پہلے بھی سننا چاہتے تھے. پہلے بھی سننا چاہتا تھا. میں ایکچولی کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، ٹرائنگ ٹو ہولڈ مائی ایموشنز ٹوگیدر. وہ ہوتا یہ کہ پھر میں 5-6 دن کے ساتھ رہا ادھر. اور اس 5-6 دن میں جو میری ان سے دوستی ہوئی، وہ دوستی میری پوری زندگی میں ان سے نہیں ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپلور کیا. مطلب میں ایگزیکٹلی سو دس از مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں صبح سے لے کے شام تک. پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ وہ اخبار بہت پڑھتے تھے وہ ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. وہ تو لاسٹ منٹ پہ آ کے جب انہوں نے مجھے بولنا شروع کیا ہے کہ یار یہ فلاں فلاں میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو تجھے میں بتا رہا ہوں، تو میں نے کہا ایسی مجھ سے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا. سو ہاں، تو کبھی آخری 4-5 دن بہت اچھے رہے اس حوالے سے آپ. جی بہت اچھے رہے. بٹ یو فیل اٹ واز بٹ لیٹ؟ ہاں It was late, yes. I mean, it was late. مجھے فیل ہوتا ہے، ویکیوم فیل ہوتا ہے کہ میں کاش ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ اور کر پاتا. بٹ وہ کہتے ہیں نا پھر جو آپ کے پاس ہے، اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، جی وہ کسی وجہ سے بھی کوئی پرابلم ہے، او یار چھوڑو جا کے، مطلب یو نو کہتے ہیں اس کنویں کا پانی پیو. ہاں بڑی اہم بات. اور وہ پینا بڑا ضروری ہے. باپ کی مار، ماں کی جھار، یہ اولاد کا زیور ہوتا ہے. یہ ہمارے this is the beauty of our valued system here. اللہ تعالیٰ جی ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں بلا کے اور پھر جس طرح سے اپنے پاس بلایا، تو ہمارا تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامک فلسفی کہتی ہے کہ ایسے لوگ ایمان ہے جی میرا، چلے جاتے ہیں دنیا سے مگر بہت خوش نصیب. جی ایسے ہی. اور سب سے غمگین لمحہ تو وسی بھائی میں نے بتایا آپ کو کہ والد کا جانا میرے لیے بہت غمگین تھا. ٹھیک. میں اس جگہ پہ جہاں پہ ابو کی وفات ہوئی، اس وقت سعودی عرب کے اندر مجھے تو اس چیز کا اندازہ ظاہر میں ہی تھا ابو کے پاس، تو مجھے ان کو نہلانا بھی تھا تدفین کرنے کے لیے. وہیں آپ تو وہ جو پروسیس آف دا جی اور کسی کو آدمی اس طرح جانتا نہیں ہے، تو وہ پھر کافی غمگین اور پینفل تھا I guess میرے لیے. اور خود آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ مگر زندگی کی حقیقتیں، اپنے والد کو نہلانا ایک بہت ہی میں نے بھی اپنی مدر کو نہلایا تھا. نہ دیکھیے میں نے اور میری سسٹرز نے، لیکن مشکل تھا. لیکن میں نے کہا یہ کسی اور سے ہم نے نہیں کروانا. میں نے ہم سب بہنوں نے کہا ہمیں خود ہی، کیونکہ ہم یہ چیز ہم فیس دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے اور یہ موقع نہیں ملے گا ہمیں. تو اس لیے ہم نے ان کو خود نہلایا اپنے ہاتھوں سے. ہم نے کسی کو بھی نہیں کرنا ہے. اور زندگی کی حقیقت سزین اور بٹ صاحب دیکھیے کتنی سمجھ آتی ہے اس وقت انسان کو. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس تجربے سے آپ کے اندر ایک انسانیت عموماً جنم لیتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایمپتھی جو ہے وہ آئی تھنک ایمپتھی زیادہ آتی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ
ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بائی دا وے وہی ٹائم سے جس کے بعد سے وہ ساری ایک میرا چینج آیا, چینج بھی آیا, پیراڈائم شفٹ کے جی لیے آیا, پھر انسان بھول جاتا ہے, پھر چینج آتا ہے. ہاں یہ لڑتا پروسیس رہتا آف لائف ہے نا, جی گیس اس میں چلتا رہتا ہے, کوئی چیزیں آپ کی مائنس پلس ہو جاتی ہیں, بٹ موت کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ سب سے گراؤنڈیڈ انسان, ہمبل انسان, جسے کہتے ہیں نا عاجزی, وہ آتی ہی تب ہے جب انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے مرنا ہے اور اس کی ٹرانزیشن ہونی ہے فرام دس ٹو اندر ورلڈ. یس, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قبروں پر جایا کرو, اس سے عبرت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے. وہ یہی ہے کہ آپ کو زندگی کی حقیقت جو ہے وہ پتہ لگے.